آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ 6 ہوسٹیجز کی موت سے بدلے امریکہ کے سر۔ بائیڈن بولے حماس تو ہے ڈیل کو تیار، نیتن یاہو راضی نہیں۔ اسرائیلی منسٹر بین گوئر نے پھر اگلا زہر، فلسطینی قیدیوں کی ماس کلنگ کی اپیل کی۔ کل ملے 6 مردہ ہوسٹیجز کی اٹاپسی رپورٹ میں پاس سے گولی مارنے کی بات شامل۔ اسرائیل نے حماس پر لگایا ہے قتل کا الزام، حماس نے کیا انکار۔ ایجپٹ نے ملائے حماس کے سر میں سر، ادھر نیتن یاہو نے کہا گیلنٹ کا دماغ خراب۔ ایران کی وارننگ، چھڑ سکتی ہے ریجنل وار، ویسٹ کو جم کر لگائی لتاڑ۔ ایران کو ملا موسٹ ایڈوانس ٹینک، ایئر ڈیفنس بھی ہوا مضبوط، کمانڈر بولے مغالطے میں ہے اسرائیل۔ اور روس نے یوکرین میں تباہ کیے یو ایس میڈ ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم، پولینڈ بولا روس کے ڈرون اور میزائل گرانا ہمارا فرض۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، آپ کے ساتھ میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 2 ستمبر 2024 اور آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کے اس شو کی، اور خبریں اب تفصیل سے۔ سب سے پہلی خبر تو یہ کہ امریکہ کے سر بدل گئے ہیں۔ کل ہی 6 ہوسٹیجز کی باڈی ملی غزہ میں، ساؤتھ جو پارٹ ہے رفح، وہاں پر ایک ٹنل سے 6 اسرائیلی ہوسٹیجز کی باڈی، 2 اس میں فیمیل 4 میل، اور اس میں ایک امریکن اسرائیلی شخص تھا، جس کے بعد بائیڈن بہت زیادہ غصہ بھی ہوئے، لیکن آج ان کے سر بھی بدلے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو پرپوزڈ ڈیل ہے غزہ میں، سیز فائر کی ہوسٹیج ڈیل ہے، ہوسٹیج ایکسچینج ڈیل ہے، اس کو لے کر حماس بہت پازیٹیو ہے، حماس راضی ہے، بٹ یہ نیتن یاہو ہے، یہ بندہ نہیں مان رہا۔ اور دا ٹائمز آف اسرائیل کے اخبار نے اس بات کو چھاپا ہے۔ بائیڈن نے کہا وی آر ویری کلوز ٹو سیز فائر ہوسٹیج ڈیل، ہم سیز فائر اور ہوسٹیج ڈیل کے بے حد قریب ہیں یا تھے، بٹ نیتن یاہو ناٹ ڈوئنگ انف۔ نیتن یاہو پوری طریقے سے اس کو لے کر کام نہیں کر رہا، بندہ سیریس ہی نہیں ہے، وہ پنگے ڈال رہا ہے۔ یہ سیدھی سی بات کہی گئی ہے کہ ہم راضی ہیں، حماس راضی ہے، پنگے ڈال رہا ہے نیتن یاہو۔ تو کیوں اسی بندے کے لیے آپ ہتھیار دیتے ہو؟ کہہ دو کہ آج سے ہتھیار کو بائے بائے، نہیں دیں گے تمہیں، لڑو اپنے بل پہ، دیکھتے ہیں کتنا دیر لڑتے ہو، خود کرے گا سیز فائر۔ یہ تھوڑے سے مطلب آپ اندر سے کچھ اور کر رہے ہو، جب آپ سے سوال میڈیا پوچھ رہا ہے تو آپ کچھ اور کہتے ہو، یہ ذرا عجیب سے۔ لیکن پریشر امریکہ پر بھی آیا ہے۔ نومبر میں الیکشن ہے، ستمبر لگ گیا، بر کا مہینہ چالو ہو گیا ہے اور دور چالو ہو گیا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، اب تو 2 مہینے کا فاصلہ ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ اٹاپسی رپورٹ آئی ہے ان 6 ہوسٹیجز کی، جن کی اسرائیل کو باڈی ملی تھی کل غزہ میں، جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور ان 6 ہوسٹیجز کی باڈی کی اٹاپسی رپورٹ میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ انہیں ملٹیپل شاٹس، کئی گولیاں ماری گئی تھیں، اور ساری گولیاں کلوز رینج یعنی بہت قریب سے ماری گئی تھیں، اور جب ان کی باڈی ملی تو اس سے جسٹ وہ 48 اور 72 گھنٹے پہلے ہی مرے تھے، یعنی 2 سے 3 دن پہلے ہی انہیں مارا گیا تھا، یا وہ مرے تھے جب ان کی لاشیں ملی ہیں۔ اسرائیل یہ کہنا چاہ رہا ہے ہماری ایئر اسٹرائک میں نہیں، ورنہ اس میں شارپنیس ہوتے، بلاسٹ کی وجہ سے چیتڑے اڑے ہوتے، یا کچھ بھی ہوا ہوتا، وہ ویسے مرتے، انہیں تو گولیاں ماری گئی ہیں، اور وہ بھی بہت کلوز رینج سے۔ حماس نے اسے ڈینائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بندوں کو خود مارا ہے، یا تو ایئر اسٹرائک میں یا گولیوں میں۔ ایسا نہیں ہے، یا تو یہ اٹاپسی رپورٹ جھوٹی ہے جس میں گولیوں کی بات ہے، وہ شارپنر سے ہی مرے ہوں گے یا کسی اور چیز سے، یا پھر اسرائیلی فوجیوں نے مارا ہے۔ حماس کا یہ کہنا ہے، اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حماس نے مارا ہے۔ اب یہاں معاملہ لگڑ پھنس گیا، لیکن اس کا ایک ہی بندہ شکار ہے، وہ ہے نیتن یاہو۔ چاہے IDF نے مارا، چاہے حماس نے مارا، اس کے خلاف ایک جنرل اسٹرائک آج بلائی گئی تھی۔ پورے اسرائیل میں سب کچھ بند تھا، دکانیں، اسٹور، اسکول، ایئرپورٹ، سب، اور بڑی اسٹرائک تھی، بڑا گھاٹا ہوا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں اس کا آگے کیا ہوتا ہے۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کی اگلی خبر ہے دوست، یہ ہے اسرائیل's بین گوئر calls for death penalty for Palestinian prisoners۔ اس نے کہا ہے، کل ہی میں نے آپ کو اس کا ایک بیان دکھایا تھا، اس نے کہا تھا کہ فلسطینی جو پکڑے جائیں اور جو بھی اس پورے معاملے کے لیے ذمہ دار ہیں، یا جو کوئی بھی آروپی ہوں پکڑے، سب کے سر میں گولی مار دو، مطلب کلو ماما بن گیا، گولی مار بھیجے میں، بولو ٹھیک ہے۔ اسرائیل کے بین گوئر نے اب آج ایک اور بیان دیا کہ بھیا ڈیتھ پینلٹی، موت کی سزا طے کرو ان تمام فلسطینی قیدیوں کے لیے جو اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں۔ زیادہ تر کے اوپر تو کوئی چارج ہی نہیں ہے، بس رکھا ہوا ہے ڈیٹینشن میں۔ یہ ان کو بھی ماننے کی بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ویسٹ بینک میں ہمیں اور چیک پوائنٹس یعنی چوکیاں بنانی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے ویسٹ بینک میں کہنے کو تو وہ محمود عباس والی پیلسٹینین اتھارٹی کی حکومت ہے، لیکن وہاں اندر چیک پوائنٹس بنا رکھے ہیں اسرائیل نے۔ اسی بات سے الگ ہو کے حماس نے فتح موومنٹ کو کھدیڑا تھا،
کہ نظام آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے یا اسرائیلیوں کے ہاتھ میں دیں گے؟ تو وہاں سے اسرائیل کی فوج کو بھی بھاگنا پڑا فلڈیلفی کوریڈور سے. تب حماس نے سیکیورٹی سب کچھ اپنے انڈر لے لیا. تب اسرائیل نے اسے ایک اوپن جیل بنا دیا غزہ کو. ٹھیک ہے بیٹا، نظام تم سنبھالو، باہر سے کوئی آئے گا یا جائے گا اسے ہم چیک کریں گے. اپنے ہی ملک میں کام کرنے جاتے تھے فلسطینی اسرائیلیوں سے پرمٹ لے کے اور اجازت لے کے. خیر جو بھی ہے سر، بڑھتے ہیں آگے اور اگلی خبر کا رخ کرتے ہیں جو ہے لبنانی ویب سائٹ المیادین کے حوالے سے. ہم ہوسٹیجز پر واپس آتے ہیں. حماس نے کہا ہے نیتن یاہو نے ہوسٹیجز کے بدلے فلڈیلفی کوریڈور کو چنا. کیپٹیوز کے بدلے، جو لوگ ہمارے قبضے میں ہیں ان کے بدلے نیتن یاہو کی خواہش فلڈیلفی کوریڈور ہے کہ وہ ایجپٹ سے لگتی سرحد پر رفح اور ایجپٹ کے بیچ جو ایک کوریڈور، ایک گلیارہ ہے، اس پر اپنا کنٹرول رکھے تاکہ پھر وہ ہمیشہ غزہ میں فلسطینیوں کو اپنے جوتے کے نیچے دبا کر رکھے. لیکن یہ قبول نہیں ہے. ہوسٹیجز کے بدلے اس نے اسے چنا. اگر ہوسٹیجز کو چن لیتا اور اس فلڈیلفی ایکسس پر کنٹرول بنائے رکھنے کی اپنی ضد نیتن یاہو چھوڑ دیتا تو ان ہوسٹیجز کی جان نہیں جاتی، لڑائی بند ہو جاتی، ہم انہیں آزاد کر دیتے شرطوں کے تحت. لیکن اگلی ہیڈ لائن دیکھیے. ایجپٹ نے مصر نے السیسی کی حکومت نے سر میں سر ملائے حماس کی اس مانگ میں. 2 سپٹمبر کی یہ خبر ہے. ایجپٹ ری افرمز ریجیکشن آف اسرائیلی کنٹرول اوور فلڈیلفی رفح. ایجپٹ نے پھر سے دہرایا ہے کہ بھائی ہم اسرائیل کی اس خواہش کو بالکل سرے سے اور جوتے کی نوک پر نکارتے ہیں جس میں نیتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ IDF کی موجودگی فلڈیلفی کوریڈور اور رفح پر رہے. نہیں ہو سکتا، نہ رفح کراسنگ پر نہ فلڈیلفی ایکسس پر IDF کا ایک فوجی اور اسرائیل کا ذرا سا بھی کنٹرول نہیں رہ سکتا. انہیں لوٹنا پڑے گا، یہ مصر نے کہا ہے. اندر سے کتنی بھی دوستی ہو، باہر سے اپنی بھی لپے لیتی ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ آج تو غزہ پر کر رہے ہیں، کل ہمارے یہاں گھس گئے. ابھی تو چل رہا ہے ضیاء مسکی مفن و رنجش، تو جو ہے یہ سب چل رہا ہے. اب گیلنٹ کے اوپر خبر اسی سلسلے میں یہ ہے. یوو گیلنٹ جو ڈیفنس منسٹر آف اسرائیل ہے، وہ اپنی کیبنٹ سے اور مطلب اپنی حکومت کی باقی جو کیبنٹ منسٹرز ہیں اور وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے یہ بولا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا، صبح بتایا، الگ الگ چیزیں. اس نے کہا کہ فلڈیلفی کوریڈور پر قبضہ جمائے رکھنا اٹس ناٹ اے پریکٹیکل تھنگ، آپ کو چھوڑنا پڑے گا. حماس کیسے مانے گا یار؟ تم فلڈیلفی پر، نیٹ زیرم پر، سب پر اپنا قبضہ رکھنا چاہتے ہو، یہ مت کرو. تو کہا گیا اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کے آفس کی طرف سے، اٹ مینس کہ نیتن یاہو نے کہا ہی لاسٹ ہز مائنڈ، دماغ خراب ہو گیا ہے گیلنٹ کا، اگنائٹنگ اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ. اور یہ بندہ حکومت ویرودھی یعنی سرکار مخالف پروٹیسٹ کو ہوا دے رہا ہے. یہ ان کی آگ میں گھی ڈال رہا ہے جو لوگ حکومت کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ فلڈیلفی ایکسس پر قبضہ بنائے رکھنے کے بندہ خلاف ہیں. میں ہیڈ لائنز کے سارے آپ کو چھوٹی چھوٹی خبریں جو میں پہلے ہی 15-20 خبریں پڑھ لیتا ہوں پھر آپ کو دیتا ہوں خبر، کیونکہ بھائی اسکرپٹ سے وہ مزہ نہیں آتا یار. لائیو صحیح ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے عادل بھائی آپ ہمیں ایسا لگتا ہے آپ ہم سے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کی بات ہو رہی ہو. تو سب سے اچھا نیوز کا طریقہ وہی ہوتا ہے جس میں خبر سننے والے تک پہنچ جائے اور اسے یاد ہو جائے. سب سے اچھا طریقہ بات کرنے کا ہے. خیر چھوڑو، گیان کیا دینا، آپ سب گیانی ہیں، میں تو ایسے ہی ہوں. الجزیرہ المیادین کی خبر اور ہے، اسرائیل آن اسٹرائک پروٹیسٹنگ نیتن یاہو ٹو ڈیمانڈ غزہ ایکسچینج ڈیل. جو ہم شروع میں آپ کو بتا چکے تھے وہی ہے. اسرائیل میں اسٹرائک ہوئی، بھینکر اسٹرائک ہوئی، سب کچھ چوپٹ ہوا. نیتن یاہو سے ڈیمانڈ کی گئی کہ غزہ میں ایکسچینج ڈیل کرو، ان کے قیدی چھوڑو، اپنے ہوسٹیجز واپس لو، اس جنگ کو ختم کرو ورنہ گدی چھوڑو. لاکھوں لاکھ لوگ سڑکوں پر نکلے. تھوڑی سی جنگ کی بات ہو جائے، لبنان لگاتار حملے کر رہا ہے، حزب اللہ لگاتار حملے کر رہا ہے، لیکن لبنان پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور ان کے 2 لوگ شہید ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے کمانڈر تھے، مطلب 2nd اور 3rd لائن کے، اتنے بڑے نہیں تھے کہ جن کے لیے پھر سے حزب اللہ بدلہ لے، حسن نصر اللہ بدلہ لے. ان کا بھی لیا جائے گا لیکن فوج شکر والے لیول کے نہیں تھے. تو اسرائیل کی ڈرون اٹیک میں یہ لوگ مارے گئے ہیں. ایران کی پریس ٹی وی کے ہیڈ لائن دیکھیے. اب ذرا ایران کی 3-4 خبریں شروع ہوتی ہیں، ذرا دھیان سے. ایران نے نیتن یاہو کو وارن کیا ہے، وارننگ دی ہے، چیتاونی دی ہے، دھمکی دی ہے، جو آپ سمجھ لیجئے.
اور نیتن یاہو کے ویسٹرن انیبلرز کو، جو نیتن یاہو کی للو پوچوں میں یا انہیں پالنے پوسنے میں، مطلب ان کی زبان میں اگر کہیں، یا ان کا جو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ہر ایک جرائم میں، ہر ایک اس کام میں جس کو ICJ میں وار کرائم مانا جا سکتا ہے، جو بھی ویسٹرن کنٹری نیتن یاہو کو سپورٹ کرتی ہیں، ان سب ویسٹرن کنٹریز کو ایران نے وارننگ دی ہے کہ نتیجے بھگتنے ہوں گے، کیونکہ یہ پورا ریجن، پورا ویسٹ ایشیا اس وقت ایک ایسے مہانے پر کھڑا ہے کہ ایک چنگاری بھڑکی اور سب دھواں ہو جائے گا۔ بالکل اس مہانے پر جا چکا ہے یہ ریجن۔ جس طریقے سے غزہ کو تباہ کرنے کے بعد ویسٹ بینک میں تباہی ہو رہی ہے، اب سمجھ لیجئے اس کی قیمت آپ کو بھی چکانی پڑے گی، کیوں آپ اسرائیل کے حمایتی ہیں۔ ایران کی آرمی کو پریس ٹی وی نے یہ ہیڈ لائن دی ہے، ایران کے ہی ویب سائٹ، نیوز پیپر، ایجنسی، سب کچھ ہے، کہ ایرانی آرمی کو ایک بہت بڑا اور مضبوط ہتھیار ملا ہے ایک ٹینک کی شکل میں، اور یہ بیٹل ٹینک جو ہے وہ ڈیفنس ریپڈ ایکشن میں ماہر ہے۔ اس کا نام ہے M60۔ میں نے اس کے بارے میں پورا پڑھا، لیکن آپ کو کم سمجھا پاؤں گا۔ اس کی سپیڈ بڑھ گئی ہے، اس کا آپ دیکھیے تو اس کی جو کینن ہے لگی ہوئی، توپ جو ہے لگی ہوئی، وہ بھی بہت زبردست طریقے سے، بیرل جو ہے وہ لمبی بھی ہو گئی ہے، گھاتک بھی ہو گئی ہے، اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، اس کی ویژن پاور جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، دن اور رات میں دیکھ سکنے اور تیزی سے چل سکنے کی اس کی جو مہارت ہے وہ بے جوڑ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی ٹینک کا مقابلہ کر سکتا ہے ہر ایک فن میں۔ یہ گراؤنڈ فورس موبلائزیشن کیپیسٹی جو ہے اس کو ملا ہے۔ آپ کا ڈیفنس منسٹر نے اسے کل سنڈے میں ایرانین آرمی کو سونپ دیا ہے، اور یہ اب ایران کی جو ملٹری ہے اس کو ایک نئی اور زبردست پاور دے گا۔ ایران فارمیڈیبل بلو اویٹس اینیمیز مس کیلکولیشن، ایئر ڈیفنس فورس کمانڈر۔ ایران کے ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر جو ہیں، ایئر ڈیفنس الگ ہے، ایئر فورس الگ ہے، ایئر ڈیفنس فورس کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی بڑا مغالطے میں ہے اسرائیل، الگ الگ طریقے کی کیلکولیشنز لگا کر بیٹھا ہے، لیکن ہم یہ صاف کر دیں کہ جو ہم نے مال اور مسالہ تیار کیا ہے مردانگی سے، محنت سے، کتنے ایم ہو گئے؟ 4 ایم ہو گئے، مال مسالہ مردانگی محنت۔ ہاں، یہ جو ہم نے تیار کیا ہے اس سے ہم جو ہیں نا انہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم بے حد مضبوط ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے آسمان کی، ہمارے زمین کی حفاظت کرنے میں مہارت حاصل رکھتا ہے۔ We have warned them repeatedly against making mistakes in their calculations۔ اس میں لکھا ہوا ہے since such miscalculations will be met with the force formidable blow۔ اور ان صاحب کا نام ہے بریگیڈیئر جنرل علی رضا صبائی فرد، جو کہ ایئر ڈیفنس فورس کے آپ یوں سمجھیے ہیڈ ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کی کیلکولیشنز مس کیلکولیشن ثابت ہوئے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ہمیں کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو مغالطے میں بچوں باہر آ جاؤ۔ اب جو ہے المیادین کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے، US ramp up military enforcement at its occupation bases in Syria۔ سیریا میں جو ہے امریکہ کی آرمی کے بیسز ہیں، وہاں پر بھاری ری انفورسمنٹ پہنچا ہے۔ کیوں؟ کیا سیریا میں ہی اپنے دشمنوں سے لڑیں گے، یا سیریا سے باہر کسی دوست کی حفاظت کرنے کے لیے یہ ری انفورسمنٹ پہنچا ہے؟ اور یہ خبر دی گئی ہے اسپوتنک کے حوالے سے المیادین نے کہ کنوکو ایک گیس فیلڈ جو ہے وہ ایسٹرن سیریا میں ہے، یہاں پر US آرمی کا بیس ہے، اور یہاں پر لگ بھگ 30 وہیکلز پہنچے ہیں US آرمی کے، اس میں لاجسٹک ایکوپمنٹس ہیں اور ہارڈ ویئرس ہیں جو کہ وہاں پر موجود اسرائیلی فوجیوں کی اور مدد کریں گے۔ اور اس ری انفورسمنٹ میں ظاہر سی بات ہے کچھ تازہ ترین فوجی بڑے مال لے کر جا رہے ہیں US بیس میں، امریکہ میں، سیریا میں، معاف کیجیے گا۔ ایک خبر ہے کہ اسرائیلی فٹ بال فینس جو تھے انہوں نے پیلسٹینین فینس پر اٹیک کر دیا چھڑیوں سے۔ اصل میں فلسطین کی ایک ٹیم تھی اور ایک اسرائیل کی ٹیم تھی، دونوں کے بیچ میچ ہو رہا تھا فٹ بال کا۔ میچ شروع ہو پاتا اس سے پہلے ہوا یہ کہ ان اسرائیلی فینس کا الزام ہے کہ جب اسرائیل کا جو نیشنل اینتھم، راشٹر گان، قومی ترانہ بج رہا تھا، تب الٹے کھڑے ہو گئے فلسطینی، اور انہوں نے نہ تو اس قومی ترانے کو کوئی سمان دیا، عزت دی، اور نہ ہی وہ سیدھے ہو سکتے تھے کھڑے، خاموش تو ہو سکتے تھے، نہیں ہوئے۔
फ़लस्तीनियों का कहना है कि भाई जो लोग हम पर जुल्म डाल रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, हम उनके कौमी तराने की तरफ सीना करके खड़े होंगे? नहीं, हम उन्हें बता रहे हैं कि वो तराना किस जगह के लायक है। तो इस चक्कर में यहाँ लाठियाँ चल गईं और घायल हो गए लोग, फिर मैच नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर थी। चलिए 2 खबरें रूस की। रूस ने जो है अमेरिका का एक सिस्टम उड़ाने का दावा किया है। इसका नाम है हिमार्स, यूएस मेड है और इसे यूक्रेन में तबाह किया। उसका वीडियो भी रूसी फौज ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया ने जारी किया है और बताया ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स एंड सेवरल अकम्पलिंग व्हीकल्स जो हैं इसमें तबाह हुए। हिमार्स जो है वो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स है, ये तो तबाह हुए ही हैं। इसके अलावा कई और व्हीकल्स थे यूक्रेनी फ़ौज के जो तबाह किए गए हैं रूसी आर्मी की तरफ से। डिफेंस मिनिस्ट्री ने मॉस्को में इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया। दूसरी तरफ एक खबर रूस से जुड़ी ये है कि पोलैंड, आरटी न्यूज़ की ये हेडलाइन है, पोलैंड ने कहा है कि 2 सितंबर की पोलैंड हैज़ ड्यूटी टू डाउन रशियन मिसाइल्स ओवर यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर जो भी मिसाइल जा रही होगी उसे गिराना हमारा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है। और उनका है कि हमारे आसमानों को भेद कर हमारे एयर स्पेस को में से निकलते हुए कोई भी रशियन ड्रोन और मिसाइल यूक्रेन जाता है तो हम उसे गिराएंगे। हो सकता है कि हम अपने एयर स्पेस में आने से पहले भी गिरा दें, क्योंकि उसका डेब्रिस हमारे यहाँ गिर सकता है और उससे हमारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ये फॉरेन मिनिस्टर जो हैं पोलैंड के रादोस्लाव सिकोर्स्की, इन्होंने ये बयान दिया। उम्मीद करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। मेरी कोशिश होती है 15 मिनट में निपट जाए। बहुत से लोग कहते हैं यार आप छोटा बनाया करो, बहुत से लोग कहते हैं और लंबा बनाया करो। फिर मैं उन कमेंट्स को पढ़ के कहता हूँ कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सलामत रहिए, खुश रहिए, आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए।